السلام علیکم۔ پروگرام روحانیت کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ روحانی اسکالر اور اسپریچول ہیلر حسن رضا صاحب موجود ہیں۔ حسن رضا صاحب، آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شامدید۔ حسن رضا صاحب، آج ہم ایسا ٹاپک ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں سوسائٹی میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں۔ حسن رضا صاحب، آج ہم جنات پہ بات کریں گے۔ یہ بتائیں کہ جنات کا اسلام اور قرآن کی صورت میں، قرآن کی روشنی میں کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہر انسان جانتا ہے، بینگ اے مسلم، بہت کچھ اس مخلوق کے بارے لکھا جا چکا ہے، اور آج کل تو یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ نالج کی بہتات ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک انویزیبل مخلوق ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا معنی جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا اور بہت زیادہ سمجھنے سے اس کا تعلق رکھتا ہے، لیکن ہم یہاں پر مخصوص خاص طور پر عمومی طور پر جو جنات کے ساتھ ہمارے معاملات منسلک کیے جاتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ یہ غیبی مخلوق ہے، آنکھ سے اوجھل مخلوق ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ سکتے، یہ خفیہ، پوشیدہ اور مخفی ایک مخلوق ہے، جس طرح کہ انسان ایک مخلوق ہے جو ظاہری طور پر نقل و حرکت کرتا ہمہ وقت ہر لحظہ ایک دوسرے کو ہم نظر آتے ہیں۔ لیکن جنات ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی پیدا کردہ جو بنیادی طور پر انویزیبل ایک مخلوق ہے، لیکن انسانوں پر اس کا عمل دخل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ لازم و ملزوم ہے۔ حسن رضا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کویسچن میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، کیا جن کوئی اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے، اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کو قتل کر سکے؟ دیکھیں، یہ بات بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ کسی انسان کو کوئی دوسرا انسان تو قتل کر سکتا ہے نا۔ تو لا محالہ جیسے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جیسے انسان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور وہ نفرت قتل تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح کی یہ مخلوق جو جنات ہیں یہ بالکل اسی طرح ان کے جو معاملات ہیں انسانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہم مدد لیں۔ سورہ الناس آپ جب پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو سینوں کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وسوسے ایک انسان دوسرے انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور جن بھی جو ہے جنات والناس، اور جن بھی وسوسے پیدا کرتا ہے، شک و شبہات پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے۔ کون سے جنات؟ جو شریر ہوتے ہیں، جو خبیث ہوتے ہیں، جو رذیل ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ صفت انسانوں کی بھی ہے۔ تو یہاں یہ نقطہ حمزہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مخلوق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وسوسوں کا باعث بنتی ہے۔ جب انسان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کے اندر جناتی کیفیت ہوتی ہے۔ اس مخلوق شریر، کسی خبیث رذیل جن کی ویو اس کے دماغ پر اثر کرتی ہے، تو وہ انسان دونوں صورتوں میں یہ مخلوق جو ہے ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی، بالواسطہ بھی بلا واسطہ بھی، یہ وسوسوں کا باعث بنتی ہے، یہ شک و شبہات کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح سارے انسان برے نہیں ہوتے، اسی طرح ساری کی ساری یہ مخلوق جنات جو ہیں یہ برے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بارے احادیث میں بہت کچھ آ چکا ہے۔ حسن رضا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو جنات ہیں کیا اس کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان جو اللہ کی تخلیق ہے نا، یہ سب سے احسن تخلیق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہ اتنی احسن تخلیق ہے انسان کہ اس کے لیے یہ کائنات مسخر کر دی گئی ہے۔ یہ کائنات کے ظاہری حدود و قیود کی تسخیر انسان کو دی ہے، اور پھر اس کائنات کے پیچھے جو مابعد الطبعی دنیا ہے، میٹا فزکس ورلڈ بھی انسان کے دائرہ کار میں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان سے طاقتور کوئی چیز ہے۔ انسان سے اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ اس کا خالق ہی ہے، باقی کوئی چیز۔ حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ جو سایہ ہے، کسی کے اوپر اگر کوئی سایہ ہو سکتا ہے تو اس کا روحانی حل کیا ہے؟ گھر پہ سایہ ہو جائے اس کا روحانی حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے مذاہب پریکٹس کیے جا رہے ہیں
انہی پریکٹس کی طرح ان جنات کی اقسام ہیں۔ اچھا، یہ وجود میں کیسے آئی ہیں؟ یہ جتنے ہر مذہب کے اندر روحانی لوگ ہوتے ہیں، ان روحانی لوگوں کی جو پرسیپشن ہوتی ہے، جو ان کا غور و فکر ہوتا ہے، جو ان کو نظر آتا ہے، وہ کیونکہ جنات ایک واضح خد و خال، شکل و صورت، لباس، خوراک، ان کی یہ سارا کچھ ہے۔ انسانوں کی طرح تو بالکل نہیں، کیونکہ انسان کا ایک زمینی وجود ہے۔ جنات زمینی وجود نہیں رکھتے، یہ مابرئی وجود رکھتے ہیں، لیکن یہ متحرک ہوتے ہیں انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ، یہ لازم و ملزوم ہے، اور یہ طاقتوں، لہروں کی صورت میں چلتے ہیں، ان کی واضح شکل و صورت ہوتی ہیں۔ اب جیسا کہ میں یہاں پر بتانا چلوں گا کہ ہندو مذہب کے اندر جتنے بھی نام ہیں، جیسے کھیتر پال ہے، وشوا ناتھ ہے، یا جتنے بھی ہندوؤں کے اندر بتوں کو پوجا کیا جاتا ہے، انہی کی اشکال، بتوں کی شکلوں جیسی چیزیں پرسیپشن میں آتی ہیں۔ جیسے 2 سرے ہیں، جیسے 3 سرا ہے، 13 سرا ہے، اسی طرح دم چھلا ہے، اسی طرح چھلیڈے ہیں، اسی طرح بونے ہیں، اسی طرح کھیتر پال ہیں، اسی طرح گنیش ہے۔ یعنی یہ ہمارا چونکہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو مذہب یہاں پر 2000 سال یا پری میچور سوسائٹی سے پریکٹس کیا جا رہا ہے، اور یہ روحانی قوتیں مختلف اشکال کی صورت میں یہ چلتی ہیں۔ حسن صاحب، یہاں میرا ایک کانسیپٹ کلیئر کر دیجیے گا کہ سوسائٹی میں خیال کیا جاتا ہے کہ جنات جو ہیں صرف بچوں کو نظر آتے ہیں، نیک روح کو نظر آتے ہیں، بڑوں کو نظر نہیں آتے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو بالکل نظر نہیں آتا، کچھ بچوں کو نظر آنے لگ جاتا ہے، اور یہ اصل میں جو بوڑھوں کو نظر آتا ہے وہ ذہنی کمزوری بھی ہوتی ہے، اس کے سائنسی معاملات بھی ہوتے ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ صرف ہمارے معاشرے میں بچوں کو بٹھا کر دکھایا جاتا ہے، ناخن میں دکھایا جاتا ہے، جو سرے سے غلط ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بچے کو دکھا کر کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یہ بہت غلط کام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو میں بالکل رد کرتا ہوں اپنے روحانی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں۔ حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ جنات کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہر مخلوق جو ہے اس کی ایک مخلوق کے اعتبار سے، ان کی نوع کے اعتبار سے خوراک ہوتی ہے۔ تو جنات کی خوراک، چونکہ یہ مابرئی مخلوق ہے، انویزیبل ایک مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق کردہ، تو اس کی خوراک بھی بنیادی طور پر اسی طرح کی ہوگی، لیکن احادیث میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملی ہیں جو کہ ان کی خوراک کے بارے بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے حدیث کے مطابق، میں نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے، کہ یہ مختلف قسم کی گندی چیزیں جو ہیں ان کی خوراک کا باعث بنتی ہیں۔ گندی چیزیں جو ہیں، غلط چیزیں جو ہیں، وہ خوراک کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہاں پر میں لازمی ایک اپنی پرسیپشن کی بات کروں گا کہ ضروری نہیں کہ ہر جن گندگی کھاتا ہو۔ گندا جن گندگی کھائے گا، اور جو اچھا بیہیویئر رکھتا ہے، جس کی سوچ اچھی ہے، جس کے عمل اچھے ہیں، جنات میں سے جو عبادت گزار ہیں، وہ کبھی گندگی نہیں کھائیں گے، وہ اچھی چیز ہی کھائیں گے۔ لیکن ان کی خوراک ان کی مخلوق اور ان کی نوع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ حسن صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے جن ہیں، میرے پاس اتنے موکل ہیں، میں تمہیں مروا دوں گا، تمہارا کام جو ہے نا، تمہارا بزنس ٹھپ کروا دوں گا۔ اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ اور فراڈ کوئی نہیں ہے، دھوکہ کوئی نہیں ہے۔ جو ایسا کہے اس کو فوراً رد کریں۔ دیکھیں، جب کوئی کچھ آپ کو منفی بات کہتا ہے، نیگیٹو بات کہتا ہے، ایسا عمل، غلط عمل، اس کو فوراً اپنی روحانی طاقت سے اس کو رد کریں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح کہنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنی طاقت کو استعمال کیا، جیسے وہ اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے آپ پر، آپ فوراً اس کو رد کریں، فوراً ڈیفیوز ہو جائے گی۔ حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا سمٹمز ہیں جس سے پتہ چلے کہ فلاں بندے کے اوپر سایہ ہے یا کوئی اور اس کو میڈیکل ایشوز چل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جتنی بھی روحانی واردات ہیں، روحانی جتنے بھی انکشافات ہیں، تو روحانی جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اسی جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جسم ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ جسم نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان زمینی وجود جب اختیار کر لیتا ہے تو وہ بیک وقت جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی ہوتا ہے، اور اس کی جسمانی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، اور کچھ روحانی۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، جو کہ میری بات شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہ آئے،
کہ جتنے بھی روحانی واردات انسانی جسم پر، انسانی ذہن پر پڑتے ہیں وہ ہمیں جسم بتاتا ہے. تو لہٰذا اس کے علاج کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے، تمام جسمانی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی رجوع کرنا چاہیے، ضروری ہے، اور روحانی نقطہ نظر کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. دونوں ضروری ہیں. حسن رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے جو میرا فلاں کام کر دیتے ہیں، وہ جو ان سے پیسے جو ان سے ہوتے ہیں میرے پاس ہوتے ہیں، میں ان کو خرچ کرتا ہوں تو پھر اڑ کے میرے پاس واپس آ جاتے ہیں. اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹ فراڈ ہے. لیکن کہیں کہیں یعنی یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس کو ہم ضابطہ نہیں کہہ سکتے. جو کہتا ہے وہ کسی ضابطے میں لا کر دکھائے. کوئی بھی نہیں کر سکے گا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوتا ہے. یہ صرف عام سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پاگل کرنے کے لیے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فسودگی پائی جاتی ہے. اللہ کی پناہ ایسی ہر کچھ بات نہیں ہے. انسان اس طرح کے معاملات میں ہمارے لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے. بہت شکریہ حسن رضا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا اور جنات جیسے مسٹیریس ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا موقع ملا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس طرح کے ٹاپک ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کریں آنے والے پروگرام میں، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ آپ کا بھی حمزہ، آپ نے مجھے بلایا اور مختصر سی باتیں کی ہم نے. بہت شکریہ آپ کا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.